السلام علیکم ناظرین، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم کہ ہو خار بیاباں پر۔ یہ پوری کی پوری غزل آپ کی خدمت میں ایک ایک شعر کر کے جو ہے وہ پیش کی گئی۔ آج انشاءاللہ اس نشست میں یہ مکمل غزل جو ہے ایک ہی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، تاکہ وہ احباب جو ایک ہی نشست میں اس غزل کا ریویو چاہتے ہوں، اس کو دوبارہ سننا چاہتے ہوں اور کم وقت میں سننا چاہتے ہوں، اور پھر یہ ٹو دا پوائنٹ سننا چاہتے ہوں، اختصار کے ساتھ سننا چاہتے ہوں، تو یہ سب خصوصیات جو ہیں اس ویڈیو میں ہوگی۔ تو آئیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو غزل کا مسئلہ ہے: لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم کہ ہو خار بیاباں پر۔ اور یہ کہتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں ایک محض شبنم کا قطرہ ہوں، اور وہ بھی کسی پھول کی پتی پر نہیں بلکہ خار بیاباں پر ہوں، یعنی بیابان میں ہوگی کسی جھاڑی کے کانٹے پر۔ اور اس کے باوجود دیکھیں کہ سورج جیسا عظیم الشان جرم کہ جس کا کوئی ثانی نہیں اس دنیا کے اندر، وہ مجھے فنا کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ یہ زحمت کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نیست و نابود کر دے۔ تو حیرت ہوتی ہے اس بات پر۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے: نہ چھوڑی حضرت یوسف نے یہاں بھی خانہ آرائی، نہ چھوڑی حضرت یوسف نے یہاں بھی خانہ آرائی، سفیدی دیدہ یعقوب کی پھرتی ہے زنداں پر۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک لمبا واقعہ ہے، اور اس واقعے کا ایک جزو ہے، اس جزو سے غالب نے یہ مضمون نکالا ہے۔ چنانچہ وہ جزو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں گرایا گیا، وہاں سے ایک قافلے نے ان کو نکالا، اور بالآخر وہ مصر میں پہنچے، اور مصر میں پھر آگے عزیز مصر کے ہاں رہے، اور وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ قید میں ڈالے گئے۔ جبکہ دوسری طرف ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی ہجر میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی، اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئیں۔ چنانچہ یہیں سے غالب نے مضمون نکالا کہ حضرت یوسف کے قید خانے میں جو کہ سفیدی ہے، چونکہ عام طور پر دیواروں پر سفیدی یا سفید چونا وغیرہ جو ہے وہ پھرا ہی ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی سفیدی ہے جو کہ ان کی دیواروں پر ہے۔ اور یوں کہا کہ یوسف علیہ السلام نے گویا کہ اپنے قید خانے کی خانہ آرائی کا، اس کی زیب و زیبائش کا ایک طرح سے یہاں بھی جو ہے وہ بندوبست فرما لیا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، شعر نمبر 3: فنا تعلیم درس سے بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنوں لامحلف لکھتا تھا دیوار دبستاں پر۔ تو غالب نے اس شعر میں اپنے عشق کی کاملیت کا بیان کیا کہ میں تو ایک طرح سے مجنوں سے بھی کہیں زیادہ بڑا عاشق ہوں، کیونکہ میں اس زمانے سے جو ہوں فنائے درس سے بے خودی ہوں، کیونکہ عاشق یا عشق جو ہے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی ہے۔ انسان اپنی ہر خواہش کو جو ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی جو ہے اپنے محبوب پر قربان کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو فنا تعلیم میں درس بے خودی، یعنی میں تو بے خودی کا درس حاصل کر کے اس زمانے سے فنا کی تعلیم کا حامل ہو چکا ہوں کہ جس زمانے میں ابھی مجنوں جو تھا وہ دیوار دبستاں پر، یعنی اسکول جاتا تھا، مدرسے میں جاتا تھا یا درسگاہ میں جاتا تھا، اور ابھی وہ ابتدا میں تھا، اور ابھی اس کو صرف لا ہی کا جو ہے وہ درس ملا تھا، اور وہ دبستان کی دیواروں پر جو ہے وہ لا لکھا کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ مجنوں ابھی عشق کی الف بے پڑھ رہا تھا، ابھی عشق کی ابتدا میں تھا، جبکہ میں اس وقت انتہائی عشق کو چھو رہا تھا۔ اس کے بعد شعر نمبر 4: فراغت کس قدر رہتی مجھے تشویش مرہم سے، وہم گر صلح کرتے پارا ہائے دل نمکداں پر۔ اور کہتا ہے کہ دل کے جو ٹکڑے ہیں، چونکہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور عشق میں جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے تو اس کی طلب اذیت ہوتی ہے، اور سامان اذیت کے لیے ہر ٹکڑے کی یہ خواہش ہے کہ اس پر نمک چھڑکا جائے، کیونکہ زخم پر نمک چھڑکنے سے اذیت جو ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ نمک کم ہے، اور میرے دل کے ٹکڑے جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے ڈھنگ سے نمک نہیں لگا پا رہے ہیں۔ تو علم کہتا ہے کہ کیا ہی مزہ ہوتا کہ بہم گر صلح کرتے پارا ہائے دل نمکداں پر، کہ اگر میرے یہ دل کے ٹکڑے جو ہیں آپس میں نہ لڑتے بلکہ کوئی باری بنا لیتے نمکداں سے نمک حاصل کرنے کے لیے، اس طرح سے سب کو نمک جو ہے وہ ملتا رہتا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں پا رہا،
لہذا فراغت کس قدر رہتی مجھے تشویش مرہم سے۔ اب مجھے نمک، جس کو پہلے مصرعے میں مرہم کہا گیا ہے، کیونکہ عاشق کے ہاں نمک جو ہے وہ منزل ہے مرہم کے ہے، اب مجھے خود جو ہے وہ نمک تلاش کرنا پڑ رہا ہے، اور ہر ٹکڑے پر جو ہے وہ مرہم کی صورت میں وہ نمک خود لگانا پڑ رہا ہے۔ تو کاش یہ آپس میں صلح و صفائی کے ساتھ نمک تقسیم کر لیتے اور مجھے اس عمل سے جو ہے فراغت رہتی، اس پریشانی میں مبتلا نہ ہونا پڑتا کہ پہلے کہیں سے وہ نمک یا جس کو جہاں مرہم کہا گیا ہے وہ تلاش کروں اور پھر ہر ٹکڑے کے اوپر وہ مرہم جو ہے وہ لگاؤں۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 ہے، نہیں اقلیم الفت میں کوئی تو مارے ناز ایسا کہ پشتے چشم سے جس کی نہ ہووے مہر عنواں پر۔ اس شعر میں سمجھتا ہوں یہ میری اپنی توضیح ہے، تشریح ہے، اور شارحین نے بھی کی ہے، تو آپ کو جس کی دل لگے آپ اس کی مان سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہاں تمہارے ناز سے مراد جو ہے وہ محبوب ہے، معشوق ہے، جو کہ سراپا ناز ہوتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ دنیا عشق میں یا دنیا حسن میں یہاں اقلیم الفت سے مراد الفت کی دنیا یعنی حسن کی دنیا، چونکہ جہاں حسن ہوتا ہے وہیں الفت بھی ہوتی ہے، الفت وہیں ہوتی ہے یا جہاں حسن ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے غالب نے جو ہے اقلیم الفت جو ہے وہ اقلیم حسن کے لیے استعمال کیا۔ تو کوئی بھی ایسا معشوق نہیں ہے اس دنیا میں کہ جو اغماض نہ برتے، جو اپنے عاشق سے آنکھیں نہ چرائے۔ گویا کہ تمہارے ناز کے اوپر جو عنوان ہوتا ہے، ہمیشہ ایک عنوان بھی ہوتا ہے کسی بھی تمہار پر، تمہار سے مراد کوئی بھی تحریر، تو اس کا جو عنوان ہے گویا کہ وہ اغماض ہے، گویا کہ وہ پشت چشم سے مہر اس کے اوپر ثبت ہوئی ہے، یعنی یہ آنکھیں جو ہیں ہمیشہ پھری رہیں گی، کبھی بھی ان معشوق پیشہ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ اس شاخ پر مہربان نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ اغماض برتیں گے، آنکھیں چرائیں گے، دوسرے لفظوں میں ہمیشہ جو ہے وہ بے رخی اختیار کریں گے۔ گویا کہ ہر معشوق کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بے رخ ہے، یہ آنکھیں چرانے والا ہے، یہ اغماض برتنے والا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 6، مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلود یاد آیا کہ فرقت میں تیری آتش برستی تھی گلستان پر۔ کہ آج جب میں یہ ابر شفق آلود دیکھ رہا ہوں، یعنی مغرب کے وقت بطور خاص جب سورج کی شعاعیں بادل پر پڑتی ہیں تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ مجھے اس بادل کو دیکھ کر اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا یاد آ رہا ہے کہ وہ دراصل تیری فرقت کے اندر بادل جو ہے وہ آگ برسایا کرتا تھا گلستان پر، باغ کے اوپر۔ یعنی تیری فرقت میں مجھے بادل بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرا ہم نوا ہے اور میرے غم میں وہ میرے ساتھ شامل ہے اور گلستان پر جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کے اندر ایک دکھ ہو تو اس کو ہر چیز جو ہے وہ باہر کی دکھ ہی دکھ، سراپا دکھ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور اگر انسان خوش ہو تو اس کو باہر کی ہر چیز جو ہے وہ رقصاں اور محو مسرت دکھائی دیتی ہے یا نظر آتی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 7، بجز پرواز شوق ناز کیا باقی رہا ہوگا، قیامت تک ہوائے تند ہے خاک شہیداں پر۔ اور یہ کہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ظاہر ہے قیامت تمام مردوں کو جو ہے وہ زندہ کر دے گی، لیکن عاشق کی جو قبر ہے یا جب عاشق کو زندہ کرنا چاہے گی تو اس کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا کہ وہ جسے زندہ کرے۔ کیوں؟ عاشق جو ہے وہ تو ذرہ ذرہ ہو کر اس طرح سے نیست و نابود ہو جائے گا کہ وہاں سوائے جو ہے ایک پرواز شوق ناز کہ کچھ بھی جو ہے وہاں نہیں ہوگا، یعنی صرف ایک احساس کہ یہاں ایک عاشق جو ہے وہ دفن ہے، اور عاشق اس طرح سے فنا ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ زندہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی اس میں مبالغہ کیا ہے عاشق کی فنائیت کا کہ عاشق جو ہے اس طرح سے فنا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس کو قیامت جو ہے وہ بھی زندہ نہ کر سکے گی، اور قیامت اس قبر پر سوائے اس کے ایک تیز چلتی ہوئی ہوا کی صورت اختیار کر لے، بس اس کے علاوہ عاشق کے حق میں قیامت جو ہے وہ اور کچھ نہ کر پائے گی۔ تو یہ بہت درجہ مبالغہ ہے، ورنہ ظاہر ہے قیامت کے دن تمام روح جو ہے وہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد شعر نمبر 8 جو کہ اس غزل کا آخری شعر بھی ہے کہ نہ لڑنا سے غالب کیا ہوا اگر اس نے شدت کی، ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے غریباں پر۔ تو اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ اگر ناصح نے جو ہے آج شدت اختیار کی ہے، حد سے زیادہ مجھے چھڑکا ہے، حد سے زیادہ ملامت کی ہے، گویا کہ اس نے اپنا سارا زور جو ہے وہ مجھ پر لگا دیا ہے، تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بھی تو ایک چیز پر زور چلتا ہے، آپ اس کا بدلہ جو ہے وہ اپنے گریبان سے لے لیں، یعنی گریبان کو مزید پھاڑ لیں
اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر انسان کا کسی طاقتور سے واسطہ ہو اور انسان اس سے بدلہ نہ لے سکے تو اس کا غصہ جو ہے انسان جو ہے پھر کسی کمزور پر جو ہے وہ نکال دیا کرتا ہے. تو بس اس شعر میں یہی ہے کہ اپنا غصہ جو ہے اپنے گریبان پر نکال لیں، اور اگر ناس نے شدت کی ہے تو کوئی بات نہیں. تو ناظرین، آج یہ غزل جو تھی آپ کے سامنے مکمل صورت میں پیش کی گئی. انشاءاللہ اب اس کے بعد ایک اور غزل لے کر شعر والا آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے گی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.